الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق معرفت نبی جس کا علم ضروری ہے، معرفت نبی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہو کہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے اور تمام جنوں میں سے ہر ایک کی نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. یہ ایمان رکھنا چاہیے. اگر اس پر ایمان نہیں تو آدمی کبھی نجات نہیں پا سکتا. یاد رکھیں، اس بات کا علم رکھنا بھی نبی علیہ السلام کی معلومات، نبی علیہ السلام کے متعلق معلومات اور جو علم کی ضرورت جس کا جاننا ضروری ہے معرفت میں، وہ یہ ضروری ہے کہ انسان جب تک کوئی جنات و انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، نجات نہیں پائے گا. اس سلسلے میں قرآن پاک کی تو بہت ساری آیات ہی ہیں، سمجھ گئے نا. اے نبی، جو آپ سے اعراض کریں، جو آپ سے پیٹ پھیر لے وہ جہنم میں گیا. ایک بڑی عالی شان حدیث اس سلسلے میں سناتے ہیں، جو حدیث بخاری وغیرہ کی ہے. اس حدیث کو سننے کے بعد بہت اچھی مثال سے واضح ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع میں اب قیامت تک آنے والے انسانوں جناتوں کی نجات ہے. نبی کی اطاعت ترک کر دینے کے بعد اب کسی کی نجات نہیں ہو سکتی. آئیں حدیث سنتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت آئی، اور بعض روایتوں میں آیا جس میں جبرائیل امین بھی تھے. کہتے ہیں جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم. ایک دن نبی علیہ السلام سوئے تھے، نیند کی حالت میں تھے، سوئے ہوئے ہیں، اور فرشتوں کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی. وقال بعضهم فقالوا، اور نبی علیہ السلام کے چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہو کر کے کہنے لگے ان لصاحبکم ھذا مثلا، ان لصاحبکم ھذا مثلا. اے لوگو، فرشتوں سے کہتے ہیں آپس میں، یہ جو ان لصاحبکم ھذا، یہ جو تمہارے ساتھی سوئے ہوئے جس کے بعد اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ان کی ایک بڑی عالی شان زبردست مثال ہے. اللہ اکبر. فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ان لصاحبکم ھذا مثلا، یہ جو اپنے ساتھی سوئے ہوئے ہیں جن کی طرف اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، یہ سونے والے شخص جو ہیں ان کی ایک بڑی عالی شان مثال ہے. فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، ذرا وہ مثال ان کو بتاؤ. اللہ اکبر. یعنی کیا مطلب؟ فرشتے آپس میں کہہ رہے ہیں ان کی بڑی عالی شان مثال ہے، لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ ان کی کیا مثال، اس لیے فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، ان کی کیا مثال ہے ذرا ان کو بیان کر دو، ان کو بتا دو. اللہ اکبر. فقال بعضهم، تو سننے والے فرشتوں نے کہا، ایک نے کہا کہ ان کی ایک عالی شان مثال ہے اور وہ مثال ان کو سنا دو تاکہ یہ سمجھ لیں کہ ان کی مثال کیا ہے دنیا میں. تو دوسرے فرشتوں نے کہا انہو نائم، یہ تو سوئے ہوئے ہیں. انہو نائم، یہ سوئے ہوئے ہیں. سونے والا انسان کیا سنے گا؟ ان کو بیدار کرنا پڑے گا. لیکن دوسرے نے کہا نہیں، یہ نبی ہیں. ان العین نائمۃ والقلب یقظان، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ نبی اور پیغمبر ہیں. ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جگتا رہتا ہے. فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. یہ نبی کی خصوصیات میں تھی.
یہ خصوصیت اس لیے کہ پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ وہی نازل کرے اور نبی اگر گھوڑا بیچ کر کے بالکل لاپرواہ ہو کے سو جائیں، پتہ نہیں امت کو کس چیز کی ضرورت، کیا مسئلہ درپیش ہے۔ اسی لیے نبی کا موجودہ نبی خصوصیت یہ ہے کیا کہ ان العین نائمہ والقلب، صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جگتا ہے۔ فقالو، پھر فرشتوں نے کہا مثلہ کمثل رجل بنى دارا، بھائی ان کی جو بڑی عالی شان مثال ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک بہت بڑا مالدار بادشاہ زمیندار اپنے علاقے کا حاکم، اس نے ایک بڑا عالی شان مکان بنایا، بنا دارن، بہت بڑا اس نے ایک محل تیار کیا، اور محل تیار کرنے کے بعد جب پورا محل بالکل تیار ہو گیا تو وجعل فیہا مأدبۃ، اس میں پارٹی رکھ دی کھانے پینے کی۔ پہلے تو محل تیار کرایا، جب محل مکمل تیار ہو گیا تو محل تیار ہو جانے کے بعد اس نے، محل کے مالک نے، بادشاہ نے وجعل فیہا مأدبۃ، مادبہ کہتے ہیں پارٹی کو، کھانے پینے کی دعوت دی، خوب بڑی زبردست دعوت۔ اب دعوت دیا، کھانے کا انتظام کیا، پارٹی رکھی، اب شہر کے لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت تھی، تو اس لیے وہ بعث داعیا، اس نے ایک شخص کو دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ بادشاہ نہیں گیا، محل بنانے والا نہیں گیا، محل بنانے والا اپنے میں آرڈر وہ جاری کرتا، حکم دیتا ہے ایک شخص کو کہ جاؤ پورے شہر میں دعوت دے کر کے آؤ، اور کیا دعوت دو کہ فلاں بادشاہ سلامت نے ایک محل تیار کیا ہے اور اس میں انہوں نے پارٹی رکھی ہے، کھانے پینے کا انتظام، اور پورے شہر کے لوگوں کو بادشاہ سلامت بلائے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں کھانا کھائیں۔ اللہ اکبر۔ بس آدمی گیا، دعوت دینے والا گیا، پورے شہر میں گھوم کر کے دعوت دے رہا ہے، اور ہر گلی کوچے میں پہنچتا ہے، ہر شخص کو بتاتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے محل بنایا ہے، محل تیار ہے، محل میں کھانے پینے کی ایک پارٹی رکھی ہے، اور آپ تمام لوگوں کی دعوت کی ہے، دعوت عام ہے، آؤ اور وہاں دعوت کا کھانا کھاؤ۔ پھر دعوت تو ہو گئی، اب فمن اجاب الداعیہ، دعوت دینے والے نے دعوت دیا، فمن اجاب الداعیہ، اب جو انسان دعوت دینے والے کی دعوت قبول کی، کس کی دعوت؟ بادشاہ نہیں، بادشاہ تو دیکھا ہی نہیں، بس بادشاہ کے بھیجے ہوئے آدمی پر یقین کیا، جو گلیوں میں پھر کر کے دعوت دے رہا تھا، جس نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ یہ نہیں کیا بھائی ہم بادشاہ سے کم تھوڑی نہیں، انکار نہیں کیا، یا یہ بھی نہیں سوچا کہ بھائی بادشاہ نے اپنے سے دعوت نہیں بلکہ دوسرے کے ذریعے ہمیں دعوت دیا، نہیں، جس شخص نے آنکھ بند کر کے آواز سنی کہ بادشاہ کی دعوت ہے، بادشاہ کی دعوت اس نے قبول کر لیا۔ اب جس نے دعوت قبول کر لیا اس کو کیا کیا چیزیں ملی؟ نمبر 1 دخل الدار، نمبر 2 وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اب اس کو 3 چیزیں ملیں گی۔ نمبر 1 دخل الدار، محل میں داخل ہوگا، گیٹ کھلا ہے، دعوت ہے، کوئی روکنے والا نہیں، ورنہ بادشاہ کے محل کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا، پولیس شوٹ کر دے گی، لیکن وہ دعوت بالکل کھلی ہوئی ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے محل میں داخل ہو گیا۔ اب محل میں داخل ہوا تو ایسے آنکھ بند کر کے تو نہیں جائے گا، خوب محل کو دیکھے گا، وہاں کیا بنایا ہے۔ نمبر 2 وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، کھانا بھی کھا لے گا وہ شاہی دسترخوان پر، جو شاید زندگی میں نہ کھایا ہو کبھی، شہر کا عام آدمی، غریب سے غریب، روڈوں پر گھومنے والا، دعوت کو قبول کیا، گیا تو اب اکل من المأدبۃ، شاہی کھانا، بادشاہ کے ہاں
اس کے دسترخوان بیٹھ کے کھانا کھائے گا، اور پھر جب کھانا کھا کے واپس آنے لگے گا یا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے گا تو بادشاہ سلامت بھی نگرانی کرتے رہیں گے، ان سے ملاقات بھی کرے گا، مصافحہ ملائے گا، دیدار کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ 3 چیزیں حاصل ہوئی، کھانا بھی کھائے گا، محل کا دیدار بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ بادشاہ سلامت سے ملاقات ہو گئی۔ ٹھیک ہے بھائی۔ وَمَن لَّمْ يُجِبْ الدَّاعِيَ، اور جس نے دعوت دینے والے کی بات پر یقین نہ کیا، دعوت کو قبول نہ کیا، یا کبر اور غرور کی بنا پر دعوت کو ٹھکرا دیا، تو جس شخص نے دعوت کو قبول کیا نہیں کیا، دعوت دینے والے کی دعوت پر یقین نہ کیا، ٹھکرا دیا، اب وہ 3 چیزوں سے محروم رہے گا۔ لم يدخل الدار، وہ محل میں داخل نہیں ہوگا، محل کا دیدار بھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، ولم یأکل من المأدوبۃ، اور شاہی دسترخوان، شاہی کھانا بھی نہیں کھائے گا، اس کو ملے گا ہی نہیں، ہر قسم کی نعمت سے محروم۔ نمبر 3، بادشاہ سے ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ یہ ان کی مثال ہے، بیان کر دیا فرشتے نے۔ لیکن پھر دوسرے فرشتوں نے کہا اولوہا، بھائی یہ مثال ذرا اس کی اور وضاحت کرو، اس کی تفصیل بیان کرو تاکہ یہ سمجھ لیں، تم نے تو ایسی مثال دے دی سمجھیں گے نہیں۔ تو پھر دوسرے فرشتے نے کہا انہو نائم، یعنی یہ سوئے ہوئے ہیں، تفصیل بیان کرنے سے کیا فائدہ، وہ تو سنتے نہیں۔ انہو نائم، یہ سوئے ہوئے ہیں، سویا ہوا انسان کیا سمجھے گا، مثال بیان کر دیے سوئے، تفصیل بیان کرے گے تو کیا سمجھیں گے۔ دوسرے فرشتے نے کہا بھائی یہ عام انسان نہیں ہے، انہو ان العین نائمہ والقلب یقظان، یہ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جگتا رہتا ہے۔ اولوہا، بیان کرو، یہ مثال سمجھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب مثال، تفصیل بیان کی، مثال کی، فرمایا فالدار الجنہ، وہ محل جو بادشاہ نے بنایا ہے وہ سمجھ لو کہ جنت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ والداعی، وہ جنت ہے، یعنی جو محل بنایا ہے وہ حقیقت محل نہیں بلکہ وہ اس کی مثال ہے کہ وہ جنت اللہ نے جو بنائی ہے جنت ہے۔ والداعی، اللہ اکبر۔ اور محل کے بادشاہ نے جس انسان کو دعوت دینے کے لیے شہر میں آباد لگانے کے لیے بھیجا، سمجھو وہ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری روایت میں آیا، اور وہ جو دسترخوان تھا وہ اسلام ہے۔ کیا ہے وہ؟ اسلام ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ وہ گھر جو ہے محل اور اسلام ہے۔ اب جو آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ نے جنت بنائی، السید هو اللہ، اور مکان بنانے والا سید جو ہے کیا ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ نے محل بنایا یعنی جنت بنائی۔ اب اس جنت میں داخل ہونے کے لیے جو دعوت دینے کے لیے منتخب کیا بھیجا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ایک ہی راستہ ہے پورے قیامت۔ نبی علیہ السلام نے جس وقت حدیث بیان فرمائی، یہ حدیث یعنی جس وقت اللہ نے اپنے نبی کو، آخری نبی کو دنیا میں بھیجا، اس وقت سے لے کر کے قیامت کی صبح تک کوئی انسان و جنات ہو، فمن اجاب الداعیہ، جس نے فمن اطاع محمدن، اب جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیا، آپ کی اطاعت کر، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا، فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا اور جنت کے میوے جنت کے ساری نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ لیکن ومن عصا محمدن، جس نے نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا، تو عام نافرمانی نہیں، جنت میں جہنم سے بچنے کے لیے، اس کی خطرناکی سے آگاہ کرنے کے لیے
اللہ نے جس کے بھیجا وہ صرف کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، سنا نہیں، اللہ نے بیان فرمایا اس نے محمد کی نافرمانی کی اور وہ جنت سے محروم و جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ یہ بات ہو گئی۔ ایک جملہ آخر میں فرشتوں نے کیا غضب کا بیان فرمایا کہ سن لو، وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس۔ اب جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان تمیز اور فرق کرنے والے صرف محمد کی ذات اور ان کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے ان کی اطاعت کر لیا وہ جنت میں گیا، اور جس نے ان کی نافرمانی کیا وہ جہنم میں گیا۔ یہ حدیث بڑی واضح ہے، یہ اسی حدیثوں کا علم ہے۔ نبی علیہ السلام کے متعلق ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اتباع میں ہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ترک کر دیا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی معرفت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب